الذي هو أفضل وأغنى أمات ضحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم أولئك عليهم صلاة من ربهم ورحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مکرم محبوب بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم. اللہ وحدہ القدوس نے مسلمانوں میں سے ان لوگوں کو اپنے دربار کے چنیدہ لوگ ذکر کیا ہے جن کے عقائد اور جن کے اعمال کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے. وہ حرکت کرے تو بھی اللہ کی رحمت ہو، وہ سکون کی حالت میں ہو تو بھی اللہ کی رحمت ہو، ان کی عبادت ہو تو بھی اللہ کی رحمت ہو، ان کا عقیدہ اور عمل ہو تو اللہ کی رحمت ہو. حتیٰ کہ ان کا سونا اور آرام کرنا بھی اللہ کے دربار کے اندر رحمت لکھا جائے. ایسے مسلمانوں کو، ایسے ایمان والوں کو اللہ نے اپنے دربار کے اندر سب سے زیادہ کامیاب اور سب سے زیادہ کامران کو ذکر فرمائے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنا یقین اور تیقن مسلم کیا ہے اللہ کی ذات کی. دکھ آ جائے، سکھ آ جائے، مصیبت آ جائے، مسرت آ جائے، تکلیف آ جائے یا آسائش آ جائے، خوشی آ جائے یا غمی آ جائے، ان کا یقین ہوتا ہے تو پختہ ہوتا ہے، عزم اور صمیم ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. وہ دنیا کی کسی
معاملے سے، کسی امر سے، کسی چیز سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ذہن اور دماغ یا سوچ اور فکر ہوتی ہے، مطمع نظر ہوتا ہے تو صرف اللہ کی ذات۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ ہر میدان کے اندر، میرے ہر امتحان کے اندر سرخرو ہو کر نکلتے ہیں۔ یا اللہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ عبادت کر رہے ہوں یا عبادت کی حالت میں نہ ہو، ان کا ایمان اور یقین میرے دربار کے اندر اتنی اہمیت کا حامل ہے، اتنی حیثیت اور مقام والا ہے کہ میں اللہ اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہوں میرے فرشتوں سب بنا لو، میں اللہ بھی اور میرے فرشتے بھی ایسے لوگوں کے اوپر درود بھی بھیجتے ہیں، سلام بھی۔ وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہر عمل کو، ہر عقیدے کو، ہر فعل کو میں اللہ ایسا رنگ دے دوں گا، ایسی خوبصورتی دے دوں گا، ایسی تزئین و آرائش سے میں اسے آراستہ کر دوں گا کہ تم تھوڑی ہی عبادت کرو گے، اللہ کے دربار کے اندر وہ زیادہ دو گے۔ اور یہ یقین سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی ذات پہ ہو یقین، اور اللہ کی ذات سے ہو امید، اللہ کی ذات پر ہو یقین اور اللہ کی ذات سے ہو امید۔ اپنی امید رکھے تو اللہ پر اور یقین رکھے تو اللہ پر کہ اللہ کر سکتا ہے، اللہ سے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آج کی موجودہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جو صورتحال بنے ہوئے، میں اسے اپنی بحث یا اپنی گفتگو کا موضوع اور عنوان نہیں بنانا چاہتا، لیکن پھر بھی اتنا بتا دوں اس حالت میں بھی جو لوگ کہتے تھے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، رات کو سوتے بھی ہیں تو باس چڑھے ہوئے، حالات ان کے ایسے ہیں کہ مساجد کے اندر انہوں نے صابن کی چاٹیوں کے ڈھیر لگا دیے، ایسے حالات ہو چکے ہیں کہ ہر ایک کی بغل میں جائے نماز رکھے۔ کیسا یقین ہے؟ اور ایسا یقین ہے بازو میں 10 تعویذ باندھے ہوئے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یہ یقین ہے۔ اور یقین جن لوگوں نے بنایا ہے، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جن کا یقین میں اللہ پہ بن گیا وہ پھر موت سے نہیں گھبرائے ہیں، موت کی تیاری کر کے نکلے ہیں، موت کو گلے سے لگایا ہے۔ آج مسلمان موت سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، موت سے نہیں ڈرنا، ناکام حالت میں موت آ جائے اس بات سے ڈرنا، بدعمالیوں کی صورت میں موت آ جائے اس بات سے ڈرنا ہے، شرک اور بدعت میں موت آ جائے اس بات سے ڈرنا ہے، اللہ کی ذات سے ہٹ کر مخلوق کے اوپر یقین چلا جائے اس بات سے ڈرنا ہے۔ موت تو آنی ہے، موت آنی ہے، اور گزشتہ دن جو گزر چکا ہے لوگوں نے بڑا مشہور کیا ہوا تھا شب برات کے حوالے سے، جی ایسی رات ہے اس میں کانپے کپے جاتے ہیں، اس میں کانپے کاٹے جاتے ہیں، کانپے نہیں کپے جاتے، مولوی کانپے کپتے جاتے ہیں۔ مولوی کیا کرتی ہے؟ کانپے کاٹتے ہیں، مولوی کاٹتے ہیں، جھوٹ کاٹتے ہیں، جو کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں اور جو کرتے ہیں جھوٹ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو اللہ کا قرآن جس کے بارے میں کہتا ہے وہ لیلۃ القدر ہے، وہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر، جو ماہ رمضان کے اندر آتی ہے۔ باقی روزہ رکھنا یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا معمول مبارک تھا کہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14
با یا صاد کے ساتھ ضاد جو ہوتا ہے ایام بیس، اس کے روزے اللہ کے پاک پیغمبر ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 کو رکھتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنا سنت سمجھ کے رکھنا کوئی کباہت نہیں ہے، لیکن یہ شب برات کی جو نسبت دے کر روزے رکھے جاتے ہیں یا راتوں کو عبادت کی جاتی ہے، شب برات کے حوالے سے نہیں ہے، ویسی جو عبادت آپ کرو اللہ کے دربار میں مقبول ہے، کرو۔ باقی ان روایات کی جو اصل ہے وہ اہل تشریع جو ہے وہ اپنے 12ویں امام کی خوشی مناتی ہے، یہ اہل تشریع نے بنائی۔ اس شب برات کو کس نے بنایا؟ اہل تشریع نے بنایا، روافض نے بنایا، اور آ کر اسے اہل سنت نے بھی اختیار کیا۔ میں کتنے عرصے سے لگا ہوا ہوں کہ اہل سنت بننے میں بہت بڑا وقت لگے گا۔ لیبل اہل سنت کا ہے لیکن اندر اہل بدعت ہے، اندر سارے وہ کام کیے جاتے ہیں جو شیعہ کرتے ہیں، سارے وہ کام کیے جاتے ہیں جو یہود کرتے ہیں، اور آج تک آپ سنتے ہیں اور سنایا بھی جاتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر درود جو دور سے پڑھے پہنچایا جاتا ہے، پاس پڑھے تو اللہ کے پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ بولو نا، سنتے اور پھر انہیں حدیثیں بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتبوں کو حدیث بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع اللہ کے پاک پیغمبر نے جب مذاکرات کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، حضرت عثمان جب گئے وہاں پہ انہیں گرفتار کر لیا، اپنے پاس محفوظ کر لیا، اور افواہ یہ پھیلا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ بیعت رضوان ہے، قرآن میں ذکر ہے سورہ فتح کے اندر 26ویں پارے میں کہ حضرت عثمان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں، 1400 صحابہ اکرام اللہ کے پاک پیغمبر کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے ہیں کہ بیعت کرو کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ ایک پتہ تو یہ چلا کہ اللہ کے پاک پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، اگر ہوتے تو پتہ چلتا کہ عثمان کی شہادت نہیں ہوئی ہے، عثمان زندہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ کے پاک پیغمبر حاضر و ناظر بھی نہیں ہے، اگر حاضر و ناظر ہوتے تو دیکھتے کہ عثمان زندہ ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے پاک پیغمبر درود سنتے بھی نہیں ہے، پہنچایا بھی نہیں ہے، ورنہ حضرت عثمان نے نمازیں تو پڑھی تھی، نمازوں کے اندر درود بھی حضرت عثمان نے پڑھا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کسی صحابی کو نہیں کہا وہ نماز میں درود پڑھ رہا ہے، زندہ بیٹھا ہے، تم کدھر میرے ساتھ آئے؟ اور لوگ یہ سب شیعوں نے گھڑا ہے، سب شیعوں نے بنایا ہے۔ مسلمان کا یقین اللہ پہ پیدا ہوگا، بنے گا جب قرآن کے دامن میں آئے گا، جب اپنے ایمان کا فیصلہ قرآن سے کروائے گا، جب اپنے اعمال کا فیصلہ قرآن سے کرے گا، پھر اس کا ایمان بھی پیدا ہوگا، یقین بھی پیدا ہوگا۔ بغیر قرآن کے ایمان اور یقین پیدا نہیں ہو سکتی۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کا ایمان اللہ پہ بن گیا، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، او لوگو نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں اللہ تمہارا امتحان کروں گا، البتہ ضرور میں اللہ نے تمہارا امتحان کرنا ہے۔ نبلونکم بشیء من الخوف، کچھ خوف دے کر،
یقین اور ایمان کا امتحان ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی طرف آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف آتا ہے یا تعریف فروشوں کی طرف جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا بھوکے والی سرکاروں کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ فرماتی ہے جب خوف آ جائے، خوف کی حالت میں جس بندے کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، جس بندے پر میری ذات کے اوپر یقین ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ ہر معاملے میں وہ کہتا ہے رب اللہ، میرا رب اللہ ہے، مجھے پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو ماں کے رحم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، تین اندھیروں کے اندر میری ضرورتوں کو جانتا تھا، میری ضرورتوں کو پوری کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا تھا۔ آج دنیا میں آ گیا ہوں تو بھی میری ضرورتوں کا ذمہ دار ہے تو وہ اللہ ہی ہے۔ اللہ فرماتی ہے خوف آ جائے اس حالت میں بھی یہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ ہوتا جائے تو بھی یہ رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے۔ اللہ کیوں تیری طرف کرتا ہے؟ اللہ فرماتی ہے اس بندے کا یقین میری ذات کے اوپر بنا ہوا ہے، اس بندے کا ایمان میں اللہ کے اوپر بنا ہوا ہے، اور جو بندہ مجھے چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے جا کے تعویذ لیتا ہے، پھوکے مرواتا ہے، کبھی مٹیاں دم کر کے لاتا ہے، کبھی نمک دم کر کے لاتا ہے، کبھی چینیاں دم کر کے لاتا ہے، کبھی پانی پہ پھوکے مروا کے گھروں کی چار دیواریوں کے چار کونوں پہ پھینکتا رہتا ہے، اور وہ مزدور جو گھر کی خبریں لے کے کہتا ہے تیرے گھر میں جنات آ چکے ہیں، آسیب آ گیا ہے، تیرے گھر کے اندر یہ بنائے یہ ہے یہ ہے، حالانکہ غیب کا علم جاننے والا کون ہے؟ اللہ فرماتی ہے جس بندے نے اس بندے کے اوپر ایمان رکھا ہے، اس کی بات کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں من اطاع
فرعون کہتا ہے آمنتم قبل ان آذن لکم، او بنی اسرائیلیو تم نے موسیٰ پہ ایمان لایا ہے، میری اجازت سے پہلے میں نے تمہیں اجازت نہیں دی تھی، میں نے تمہیں انڈوسی نہیں دیا تھا، تم پہلے ایمان کیوں موسیٰ پہ لا کے آئے ہو؟ لَأُقَطِّعَنَّكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے مخالف طرف سے ہاتھ کاٹوں گا، دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہیں سولیوں پہ لٹکا دوں گا۔ تم نے ایمان اللہ پہ کیوں لایا ہے؟ تم نے یقین اللہ پہ کیوں لایا ہے؟ توجہ کرنا، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ شعراء ہے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کا میری ذات پہ ایمان اور یقین بن گیا وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہیں اور فرعون کو جواب دیتے ہیں لا ضیر انا الہ ربنا لمنقلبون۔ او فرعون تو ہمیں موت سے ڈرا رہا ہے، تو ہمیں موت کی دھمکیاں دے رہا ہے، اللہ کی قسم ہے ہم دنیا میں رہنے کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ انا الہ ربنا لمنقلبون، ہمیں تو اللہ نے دار امتحان میں پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں ہم نے مرنا تو ضرور ہے، ہم اپنی موت مریں گے تو ایک درجہ ہے، تیرے ہاتھوں سے مریں گے تو 2 درجے ہیں، ہمیں شہادت کی موت مل جائے گی۔ اور فرعون تو کسے موت سے ڈرا رہا ہے؟ ہمارا تو اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اتنا یقین ہے انا الہ ربنا لمنقلبون۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تمہارا ایمان بھی یہ ہو، تمہارا یقین بھی اللہ کی ذات بھی یہ ہو، اللہ موت تو آنی ہے، موت تو آنی ہے، لیکن آئے تو اللہ موت اس حالت میں آئے وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ اللہ ایمان ہمارا خطا نہیں ہونا چاہیے، اللہ ایمان ہم سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ ایمان ہماری مٹھی میں ہونا چاہیے، ایمان ہمارے وجود میں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں موت تو یقینی ہے، وَقُلْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ او بندے اگر اللہ کی عبادت اپنے رب کی اس وقت تک کر حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیرے پاس یقینی چیز آ جائے، موت یقینی عمل ہے، موت تیرے پاس آ جائے۔ اس لیے امام ابن جوزی علامہ ابن قیم فرماتے ہیں الجنید کے حوالے سے وہ کہتے ہیں یقین کس چیز کا نام ہے؟ الیقین هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير في القلب۔ یقین اس چیز کو کہا جاتا ہے لا ينقلب، وہ تبدیل نہیں ہوتا، یقین کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، ولا يحول، اور اس میں کوئی چیز حائل بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یقین ایسی چیز کا نام ہے جب اللہ پہ بن جائے درمیان میں نہ پیر حائل ہو سکتا ہے، نہ مولوی حائل ہو سکتا ہے، نہ دھاگے حائل ہو سکتے ہیں، نہ تعویذ حائل ہو سکتا ہے، نہ شوشتے حائل ہو سکتے ہیں، نہ شوشتے تو نہ گاٹ، نہ شوشتے اور نہ۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آج تک دام والوں نے بھی نبائے پہ کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کام نہیں کیا، کورونا وائرس کے پیش نظر دم کی دکان بھی بند ہے۔ واہ کرونا واہ، اللہ کے ڈر سے اس مردود نے کام نہیں چھوڑا، تیرے ڈر سے چھوڑا، یہ دکان بھی بند ہو گئی۔
میں نے کہا اگر ایسا دم کام کرنا تو پھر کورونا کے لیے دم ہوتا نا. اب دم والے کو خطرہ پڑ گیا کہیں کسی مریض کا دم میرے اوپر نہ جاتا. اللہ اللہ. اور یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. ہاں الحمدللہ میرے پڑوس میں یہ کام چلتا ہے، لیکن پکا ٹھپا لگا ہوا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے دم بند. اللہ اللہ. معلوم یہ ہوا کہ دم سے بھی کوئی پاورفل بم ہے جو دم کے اوپر گر گیا. اللہ اللہ. اور یاد رکھو دم کے اندر اثر ہے، دم کرنے والے کے اندر اثر نہیں ہے. جس بندے کا ایمان ہو کہ اثر کلام میں ہے تو پھر اسے چاہیے کہ خود کلام کو پڑھے اور بولو دم کرے. آپ کریں وہ کرے وہ کرے وہ کرے، جس کو سورہ فاتحہ آتی ہے وہ خود پڑھے اور اپنے اوپر کیا کرے، اپنے بچوں پہ دم کرے. اور جو کہتا ہے وہ فلاں دم کرے گا، معلوم ہوا یہ کلام میں اثر نہیں سمجھتا، وہ فلاں میں اثر سمجھتا. کس میں سمجھتا ہے؟ اس میں سمجھتا ہے. پھر کہتے ہیں جی کلام اثر، بھائی کلام اثر کرتی ہے تو یہ کلام ہے نا، یہ کیا ہے؟ کلام ہے. خود پڑھو اور دم کرو. یہ عجم نے یہ کام شروع کیا ہے. اللہ کی قسم نہ یہ یرکان اور نہ یہ گٹوں کی ضرورت آج تک کسی انگریز کو نہیں پڑی. پڑی ہے کسی انگریز کو؟ اور بڑی نحوست یہ ہے، یہ مردود پر صغیر پاکو علم اندر ہیں جن کو دم کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے، جن کو تعویذوں کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے، جن کے اوپر جادو اور آسیب بھی چڑھ جاتے ہیں. آج تک کسی انگریز کے اوپر جادو نہیں چلا. کسی انگریز پہ جادو. معلوم یہ ہوا کہ انگریز اللہ کے دربار میں زیادہ مقبول ہیں ان مردودوں سے، ان کلمہ پڑھنے والوں سے. بڑے افسوس کی بات ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یقین ہے، یقین ہے، اللہ سے یقین ہے. وہ بےہودے تیرا تو اللہ پہ یقین بنا ہی نہیں ہے. ایک آدمی جاتا ہے دوسرے سے تعویذ لکھوانے کے لیے، قرآن کی آیت میں کیا ہے، باقی کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت، تو وہ قرآن کی آیت لکھ کر دیتا ہے تو وہ گھر لے کے آتا ہے، اسے بچے کے گلے میں ڈالتا ہے یا دیوار پہ لٹکاتا ہے یا کسی الماری پہ لٹکاتا ہے. تو کیا اس کے گھر میں 6200 سے زیادہ آیتوں کا قرآن موجود ہے؟ میرے خیال میں ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے گھر میں موجود ہے. اگر قرآن کی آیت میں اثر ہے تو 6000 سے زیادہ آیتوں میں اثر نہیں ہے. اس کے ہاتھ سے جو لے کر لایا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ. معلوم ہوا یہ کلام میں اثر نہیں مانتا، اس شخص میں اثر مانتا ہے. فلاں کی بات اثر کرے گی، فلاں کا کلام اثر کرے گا. اللہ اکبر. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے میرے اپنے حلقہ کے علامات کے ایسے توحیدی ہیں جن کو میں نے تعویذ لے کے دیکھا. اللہ کی قسم ممبر رسول علیہ تعویذ دے رہے ہیں. میں نے ان کو کہا یہ کس کام کے اوپر لگے؟ جی بس کیا کریں، گھر والوں نے مجبور کر. لعنت ہے تیری توحید کی، لعنت ہے تیری ایمان کے اوپر. تیرا ایمان تو بنی اسرائیل جیسا ہے. بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ لا غیر الا الى ربنا لمنقلب. ہماری ساری توجہ اللہ کی طرف ہے. جو دے گا تو اللہ دے گا، نفع دے گا تو اللہ دے گا، نقصان دے گا وہ دے گا. پیغمبر کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ، یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر تجھے بھی اللہ کوئی ضرر یا نقصان دینا چاہے فلا کاشف لہ، اس
میرا پیغمبر اس نقصان کو تو خود ہٹائے گا. اگر محمد کے ذمے اللہ نے نہیں لگایا, دنیا کی کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر سے بڑھ کر کسی مصیبت کو ہٹا سکے. اور کوئی ہستی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر محمد رسول اللہ, ان لوگوں کے ایمان کو بنانا ہے, ان لوگوں کے یقین کو پختہ کرنا ہے. اللہ فرماتے ہیں نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. تمہارے پھلوں میں تمہیں نقصان ہو جائے گا, تمہارے پھلوں میں نقصان ہوگا. حتیٰ کہ مفسرین کرام کی بھی لکھتے ہیں والثمرات سے مراد اللہ, والثمرات سے مراد اولاد اور بچے ہیں. تمہیں تمہارے بچوں میں بھی نقصان ہو سکتا ہے, ان پہ موت بھی آ سکتی ہے, ان کے حالات بھی تمہاری چاہ کے خلاف ہو سکتے ہیں, مختلف طریقوں سے تمہیں نقصان ہو سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن میں اتنا بتا دوں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, میں اللہ نے صبر والوں کے لیے خوشخبری کا اعلان کر دیا ہے. صبر والے وہ ہیں جنہوں نے اپنا یقین میں اللہ کے اوپر رکھا ہے. جب خوشی آئی تو شکر کیا, غم آیا تو صبر کیا. خوشی آئی تو شکر کیا, غم آیا تو صبر کیا. ہاں, یہ نہیں کہ خوشی آئی تو تمہارا پڑھنے شروع کر دیا, خوشی آئی تو درباروں پہ چادریں چڑھانی شروع کر دی. آج کل درباروں والے بھی نظر نہیں آتے, ان کو بھی بابا جی کورونا سے نہیں بچا سکے. بابا جی جو ہے نا وہ کورونا سے بولو نا نہیں بچا سکے. سارے درباروں پہ تالے پڑ گئے, بابا جی دربار کا تالا بھی نہیں کھول سکے. دربار کا تالا, اور باہر دیکھو تو دیکھا جاتا ہے جناب ان کے صندوقوں کو تالے لگے ہوئے ہیں جن میں لوگ شکرانے ڈالتے ہیں, نذرانے ڈالتے ہیں. اور جن سرکاروں کے نذرانوں کے صندوقوں کو تالے لگانے پڑے وہ تیری کیسے مشکل کشائی کر سکتے ہیں, تیری کیسے آگے کدھر جا رہا ہے مسلمان, کدھر ہے ایمان, کدھر ہے یقین. بناؤ اپنا یقین اور ایمان. اللہ کی ذات سے سب ہوتا ہے, مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. اور یہ مانو کہ اللہ کے نبی بھی اللہ کی مخلوق, اللہ کے نبی بھی اللہ کی, اولیاء بھی اللہ کی, فرشتے بھی اللہ کی. یہ ہمارے جو تبلیغی بھائی لوگوں کو کہتے ہیں نا اللہ سے کچھ نہ ہو سب کچھ ہونے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا, وہ یہ نہیں بتاتے کہ نبی جو ہے وہ مخلوق ہے. جس دن یہ توحید بیان کی نا کہ نبی بھی اللہ کی, وہ مشرک نبی کو اللہ کی مخلوق نہیں مانتا, اسی لیے تمہارے ساتھ اختلاف بھی نہیں ہوتا. جس مسجد میں گھسنا چاہو گھس جاتے ہو. آج کسی مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرو نا کہ اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی مخلوق ہوتے ہیں, پھر پتہ چلے گا. مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین پیدا کرو, اور لوگوں یاد رکھو اللہ کے نبی بھی اللہ کی مخلوق ہے. آج اگر کوئی تبلیغی یہ بیان کر دے شام عصر کی نماز پڑھے گا, مغرب بھی نہیں پڑھے گا, توحید اس چیز کا نام ہے. اللہ اللہ کریم فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, میں اللہ تمہیں جانوں میں, مال میں اور پھلوں میں نقصان دے کر تمہارا امتحان کرنا ہو, تمہارے ایمان و یقین کا امتحان کرنا ہو. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, تمہارے اندر صبر کرنے والوں لوگوں کے لیے میں اللہ نے خوشخبریاں رکھی ہیں. وہ لوگ جو ان حالات کا جواب مردی سے مقابلہ کرتے ہیں, جتنے بھی گھر کے اندر سے یا باہر سے مشکلات آ جائیں, لیکن سارے معاملے کو سپرد اللہ کے کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کسی دربار پہ نہیں جاؤں گا, کسی سرکار کے پاس نہیں جاؤں گا, کوئی
چیز لینے نہیں جاؤں گا، کوئی بھوکا مروانے نہیں جاؤں گا، کوئی پانی کم کروا کے لے آنے نہیں جاؤں گا، میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ کو صبر والے کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ لوگ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے، کوئی دکھ اور تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہماری مصیبتیں بھی لوٹنے والی، اس کی طرف ہماری بھوک بھی لوٹنے والی، اس کی طرف ہمارا خوف بھی جانے والا، ہر معاملے میں ہم اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں، وہی ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا۔ انا الیہ راجعون، اللہ فرماتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان و یقین پہ میں اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے، میں اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں میرے فرشتوں دیکھو تم کہتے تھے نا یہ زمین میں فساد کرے گا، یہ زمین میں خون بہائے گا، اس نے فساد نہیں کیا ہے کیونکہ سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ سب سے بڑا فساد شرک ہے، شرک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب بندہ توحید پہ پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس پہ اللہ کی ذات کو بڑا فخر ہوتا ہے۔ پھر اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں کہتے ہو فرشتوں دیکھو نا اس خدا بندے کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے اوپر ایمان رکھا ہے، اس مقصد کے لیے میں اللہ نے پیدا کیا تھا لیکن میری عبادت کریں، مجھے پہچانے، میرے اوپر یقین رکھیں، میرے اوپر اعتماد و ایمان رکھیں۔ اللہ فرماتی ہے جب فرشتے بھی میرے سامنے اپنے سروں کو ہمیں تسلیم کرنے کی ہے، پھر میں اللہ انہیں کہتا ہوں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اور لوگوں یہ ایسے لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے درود ہے، ان کے رب کی طرف سے نعمتیں ہیں، ان کی رب کی طرف سے بشارتیں ہیں، ان کے رب کی طرف سے بخششیں ہیں۔ صلوات من ربہم ورحمہ، اور اضافی بھی میں اللہ کی رحمت کو دیتا ہوں، واولئک هم المہتدون، یہی لوگ اللہ کے دربار میں ہدایت یافتہ ہے۔ یہی ہدایت والا ہے جس نے کسی حالت میں بھی اللہ کی ذات سے امید نہیں کی، کسی بھی حالت میں اللہ کی ذات سے اپنے یقین کو نہیں چھوڑا، کسی دوسری طرف اپنے یقین کو نہیں لے گیا۔ ہم بھی تو پڑھتے ہیں نا اللہم ایاک ولک نصلی، اللہ ہم تجھے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، اور پھر ساتھ میں اور بھی پڑھتے ہیں وَنَسْجُدُ، سجدہ بھی تیرے لیے کرتے اللہ، نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، اللہ جدا ہو جاتا ہے، وَنَتْرُكُ چھوڑ دیتے ہیں اس کو، مَن يَفْجُرُ، جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیری نافرمانی کرتا ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کو نماز میں اللہ سے وعدے کرتا ہے، صبح جا کے اسی کو کہتے ہیں ہاں تو میرا دوست ہے، کہو بھائی یہ تو مشرک ہے، ہاں ہے مشرک لیکن معاملات ہیں ہمارے کیا ہے؟ اگر تمہارے معاملات ہیں تو جو رات کو اللہ کے ساتھ بات کی تھی وہ کیا تھا؟ وہ عبادات ہے، وہ کیا ہے؟ تیرا کیسا یقین ہے، کیسا ایمان ہے کہ معاملات کو تو نے عبادات کے اوپر ترجیح دینا شروع کر دیا۔ نسلہ ہوا نتوں کو میں اللہ ہم الگ ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتی ہے اس بندے کو تو تیری نافرمانی، اوپر لے کر کے کا قبر چٹ بھی ہو
اسے بھی بلاتے اس کے پاس بھی جاتے. حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا ہے اللہ کے پاک پیغمبر نے ان یصافح بالمشرکین، مشرک کے ساتھ مصافحت کرنے سے. اللہ کے پیغمبر نے مشرک سے مصافحت کرنے سے پتہ چل گیا، کسی کو معلوم ہو گیا کہ یہ بندہ مشرک ہے، اب اس کے ساتھ مصافحت کرنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. لیکن یہ کیسا مسلمان ہے، ادھر وعدہ یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اللہ ان لوگوں کو چھوڑوں گا جو تیرے نافرمان ہیں، پھر بھی ان کو رشتہ دار بناتا ہے، ان کو اپنے دوست بناتا ہے، ان کو اپنے ہمنوا بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تیرا ایمان پختہ اس وقت ہوگا جب ساری دنیا کو تو میرے لیے چھوڑ دے گا. اللہ کی رضا کے لیے دوست بھی بنا، اللہ کی رضا کے لیے دشمن بھی بنا. کسی سے دوستی کر تو کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کہ اللہ راضی ہو، اور کسی سے دشمنی کر تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بڑے بڑے توحید کے دعوے دار، لیکن جب موقع آتا ہے تو رشتے مشرکوں کو دیتے ہیں، رشتے مشرکوں سے لیتے ہیں. نہیں، اللہ کے قرآن نے حرام کر دیا ہے، اللہ کے قرآن نے حرام کر دیا ہے، اور لا نفی کمال کے ساتھ حرام کیا، نفس قطعی کے ساتھ حرام کیا. لا تنکحوا المشرکات، لا تنکحوا المشرکات، او لوگوں مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرنا. اللہ کب تک نہ کرے؟ اللہ فرماتے ہیں حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، یہاں تک کہ وہ ایمان پہلے لے کے آئے، نکاح بعد میں. اور لوگ کیا کہتے ہیں مسلمان کر کے کار اڑ کے پھر کر، نکاح کر کے کار اڑ کے مسلمان کر کے. اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے مسلمان کرو، پہلے موحد بناؤ، پہلے مومن بناؤ، پھر نکاح کرو. لا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا. او لوگوں اس وقت تک مشرک مرد کو بھی اور مت دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، جب تک وہ ایمان نہ لے کے آئے. مشرک مرد کو بھی نکاح میں اپنی موحدہ عورتیں نہ دو. اللہ رشتے نہیں ملتے ہیں، اللہ ان لوگوں کے اندر شرک موجود ہے، لیکن جن لوگوں میں توحید ہے وہ کمزور ہے، وہ غریب ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ. اور لوگوں ایک بندہ غلام ہے، تمہارے گھروں میں نوکری کرتا ہے، چاکری کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان کی دولت موجود ہے. وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ. وہ مشرک مالدار سے وہ غلام بہتر ہے جس میں ایمان ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. لیکن مسلمان نے اللہ کی بات کو نہیں ماننا ہے. معاشرے سے پوچھنا ہے کہ کیسا آدمی ہے، یہ بڑا مالدار ہے، یہ فلاں جگہ نوکری ہے، انکم ٹیکس کی نوکری ہے، 50,000 تنخواہ ہے اور اوپر کی آمدنی بھی. تنخواہ ہے نہیں لیکن اتوں کی آمدنی. بس جناب اس کو رشتہ دے دینا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے اس کا رشتہ کا مذہب کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے. اللہ کی قسم ایمان بہت بڑی دولت ہے، اور ایمان ایسی دولت ہے یہ ہر دکان سے بھی نہیں ملتی،
ہر کرنسی کے ساتھ بھی نہیں ملتی، اس کے لیے دکان بھی پاک ہو، کرنسی بھی پاک ہو۔ ہر دکان سے ایمان کی دولت، ایسے اگر ایمان کی دولت ملتی تو جمعے تو بہت جگہ پہ ہوتے، آپ یہاں پہ کیوں آتے ہیں؟ اور لوگ کوئی کالس کو جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ جمعے تو ہیں، غازی سے، ہری پور سے، پھرالا سے، دور دور مقامات سے، ہری پور سے اور یہ مکھن کالونی سے، مکھنا گاؤں سے ہمارے احباب یہاں پہ آتے ہیں۔ دکانیں تو بہت ہیں، سارا ہری پور دکانوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن ایمان کسی کسی دکان سے ملتا ہے، اور ملتا بھی اس کو ہے جس کے پاس اندر برتن میں جگہ، اندر برتن میں جگہ۔ یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن آپ خود جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے ضمیر جانتے ہیں کس کو یہ باتیں اچھی لگ رہی ہیں، کس کو بری لگ رہی ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ مسجد میں سب جو لوگ بیٹھے ہیں سب خوشی سے نہیں سن رہے، کسی کو یہ بات بری بھی لگتی ہو، لیکن ہم نے تو دکان کھولی ہوئی ہے ایمان کی، ہم تو تقسیم کر رہے ہیں، کسی کی مرضی لے لے۔ ہاں کوئی نہ لے تو میرے سر پہ تو بوجھ نہیں پڑے گا، میں نے اپنے سر سے اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دیا، میری جان چھوٹ گئی۔ اب روز قیامت کے یہ نہیں کہے گا اللہ ہمیں تو سنانے والے ہی نہیں آئے، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یاد رکھو لوگوں، یاد رکھو، قرآن اور سنت کی دولت سے اپنے بچوں کو بھی مالا مال کرو، اپنے گھروں کو بھی مالا مال کرو، اور یہ نہ کہو فلاں مولوی صاحب ایسا کہتا ہے، بلکہ یہ کہو قرآن یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے۔ اور پھر کئی لوگ کہہ رہے تھے جی یہ آپ کہتے جی یہ روایات موضوع ہیں، من گڑت ہیں، آپ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے تھوڑا ہی کہا، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں جرح و تعدیل کے، رجال گزرے ہیں بہت بڑے، جنہوں نے ان روایات کے اوپر بحث کی ہے، چھان چھپٹ کی ہے، اچھی طرح کھنگال کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر راوی کمزور ہے، اس کے اندر سند کمزور ہے، اس کے اندر متن کمزور ہے، اس کے اندر واسطہ کمزور ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھ کر کے کتابوں میں لکھا۔ اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا کچھ کتابوں کے اندر موجود ہے، ورنہ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، آپ کو ملے گا حدیث کی کتابوں سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولے، ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے، اور اس کو اہل تشیع نے بنیاد بنایا، اس کو کیا بنایا؟ بنیاد بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس ابراہیم کو اللہ کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، وہ اللہ کا سچا نبی تھا، تو شیعہ کہتے ہیں جس کو اللہ صدیق کہتا ہے اس نے 3 جھوٹ بولے، جس کو تم صدیق کہتے ہو اس نے کتنے بولے ہوں گے؟ یہ انہوں نے بنیاد بنایا اس کو۔ معلوم ہوا کہ ہماری کتابوں میں بھی کس نے گھسیڑی ہے؟ انہوں نے گھسیڑی۔ پھر ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں ان حدیث کی کتابوں کو آپ کہتے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے، ان کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہتے کہو گے؟ جس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انہ کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم تو ایسا تھا جس کے جھوٹ کا احتمال بھی نہیں۔ صدیق مبالغے کا صیغہ ہے، اور مبالغہ اسے کہتے ہیں ایسا سچا جو کبھی بھول کر بھی جھوٹ نہ بولے۔ اس لیے میں جب معروضات پیش کرتا ہوں تو خدا را کھلے دماغ سے میری بات کو سنا کریں اور بڑے جگر سے سنا کریں۔ عداوت، منافرت، مخالفت کی وجہ سے نہ سنیں، یا یہ چیزیں اپنے دل میں رکھ کر نہ سنیں کہ جی ہم سنیں گے اور تنقید تلاش کریں گے، یہ کریں گے، نہیں، یہ باتیں میں جو کہہ رہا ہوں اگر ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ اور بھی
کو نہیں چھیڑنا چاہتا. بہت سی باتیں کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، مختلف قسم کے مولوی ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں نیٹ کے اوپر کتابیں لے کر اور کہتے ہیں جی آپ کی کتابوں میں یہ بات نہیں ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ کتاب کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے، صحابی کو بھلے ہی غلط کہنا پڑے گا، جبکہ صحابی کے ایمان پہ شک کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا. کتابیں جن کے اوپر شک نہیں ہو سکتا وہ صرف قرآن ہے، وہ صرف قرآن ہے. باقی تمام کتابیں چاہے وہ سہائے ستہ کی کتابیں ہیں وہ لا ریب نہیں ہے، لا ریب فیہ صرف قرآن ہے. لہذا اگر صحابہ کے خلاف کوئی ایسی بات کسی تاریخ والے نے لکھ دی یا روایات کی شکل میں تاریخی روایت بن کر سامنے آ گئی اور صحابی کو اس کی پاداش کے اندر غلط معاشرے نے کہنا شروع کر دیا، تو اہل سنت کا یہ حق نہیں بنتا، مسلمانوں کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ صحابی رسول کو اس روایت کی روایت کرے. ہمارے لیے صحابہ قرآن کے پھول ہیں، قرآن کے قرآن کی آیتیں انہیں پھول بنا کے کہہ رہی ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ایسے مومن ہیں کہ جن کے ایمان کے اندر شک کا تصور بھی پیدا نہیں ہے. اللہ ہم کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا